أما بعد فقد قال الله الكريم في الذكر الحكيم يا أيتها النفس المطمئنة ارجعي إلى ربك راضية مرضية فادخلی فی عبادی وادخلی جنتی۔ آج شبیر پہ کیا عالم تنہائی ہے۔ آج کا دن وہ دن ہے کہ جس میں انسان بس جو کچھ آج تک اس نے سن رکھا ہے اسی کو ذہن میں دہراتا رہے، نہ کسی پڑھنے والے کی ضرورت محسوس ہوگی، نہ کسی مجلس کی حتیٰ ضرورت محسوس ہوگی، بس دل کربلا کے ساتھ متصل رہے۔ یہ وقت عصر عاشور کا وقت ہے۔ محرم جب شروع ہوتا ہے تو ہم دیکھتے ہیں کہ دل میں ایک غم کی کیفیت ہے۔ جیسے جیسے ایام آگے بڑھتے ہیں، عاشورہ کے قریب جاتے ہیں، غم بڑھتا جاتا ہے۔ جیسے ہی شب عاشور آتی ہے غم اور بڑھتا ہے۔ صبح عاشور سے ظہر عاشور تک یہ غم بڑھتا جاتا ہے۔ عصر عاشور کو اپنے اوج پہ پہنچتا ہے یہ غم۔ اس کی نہیں معلوم کتنی وجوہات ہو سکتی ہیں۔ دو وجوہات۔ ایک وجہ یہ روایات میں آیا ہے کہ جیسے ہی محرم کا چاند طلوع ہوتا ہے، امام حسین علیہ السلام کے اس زخمی کرتے کو آسمانوں کے اوپر ایک پرچم بنا کر لہرا دیا جاتا ہے۔ اس کی تاثیر پورے عالم کو اپنے حصار میں لیتی ہے۔ دوسری وجہ وہ روایت ہے جس میں کہا گیا کہ شیعتنا خلقوا من فاضل طینتنا، کہ ہماری بچی ہوئی طینت سے ہمارے شیعوں کو خلق کیا گیا ہے۔ معلوم ہے نا آپ کو طینت اپنی تاثیر کس طرح سے رکھتی ہے۔ میں نے خود دیکھا، ہمارے کسی جگہ ایک مرتبہ محرم الحرام کے سلسلے سے کسی جگہ پہ تھا، وہاں پہ انہوں نے دکھایا عصر عاشور کو۔ ان کے پاس تسبیح تھی جو خاک شفا کی تھی، اس کا رنگ بدل گیا شہادت کے وقت۔ تو یہ تأثیر طینت میں ہے۔ شیعتنا خلقوا من فاضل طینتنا۔ جب وقت کے امام مغموم ہوں، جب وقت کے امام کے دل پر غم کا پہاڑ ہو، تو وہ تاثیر ماننے والوں کے بھی دلوں پر آتی ہے۔ اور یہی وجہ ہے کہ انسان غمگین ہو جاتا ہے، انسان محسوس کرتا ہے ان کیفیات کو۔ میر انیس نے مرثیہ لکھا، کہنے والوں نے کہا کہ میر انیس اس کی پہلی سطر لکھ کر مرثیے کو چھوڑ دیتے تو کافی تھا۔ وہ یہی جملہ تھا جو میں پڑھ چکا کہ آج شبیر پہ کیا عالم تنہائی ہے۔ وہ ساری منزلیں گزر چکی ہیں۔ جب جناب حبیب رخصت ہوئے، فبان الانکسار فی وجہ الحسین، گزر گئی وہ منزل۔ جب حضرت عباس چلے گئے تو فرمایا کہ الآن انکسر ظہری، حسین کی کمر ٹوٹ گئی۔ لیکن یہ منزل بھی گزر گئی۔ عصر عاشور کا وقت ہے نا عزیزو، یہ گزر گئی منزل۔ حضرت علی اکبر کا جانا وہ بھی گزر گیا۔ کہا شاعر نے کہ کبھی لاش اٹھائی کبھی رو دیے،
3 दिन کے प्यासे भी थे ना, पानी भी बंद था ना अजीजों। कुछ देर का फाका, कुछ देर का रोजा इंसान की क्या कैफियत करता है। लेकिन जंग भी थी, लाशें भी उठा रहे थे, खयाम की तरफ भी जाते थे, बीबियों को भी हौसला देते थे। कभी अकबर के लाशे पर, कभी कोई लाशा, कभी किसी को जंग के लिए रवाना कर रहे हैं, कभी किसी का लाशा लेकर के आ रहे हैं। सुबह से अभी तक यही कैफियत, कभी लाश उठाई, कभी रो दिए, इसी शगल में शाह दिन भर रहे, इसी शगल में शाह दिन भर रहे। लेकिन महसूस कीजिएगा आका की तन्हाई। ये सब गम अपनी जगह, अजीम गम, लेकिन किसी ने कहा कि एक और गम था आका के दिल पे कि अब्बास कत्ल हो गए, अकबर जुदा हुआ। ये बड़े गम थे, लेकिन इनसे बड़ा गम दूसरी सत्र में सुनिएगा। अब्बास कत्ल हो गए, अकबर जुदा हुआ, हमसे किसी ने ये भी ना पूछा कि क्या हुआ। हमसे किसी ने ये भी ना पूछा कि क्या हुआ। अजीजों, जब आखिरी लम्हे थे ना, अकेले रह गए, तन्हा रह गए, चंद बार वदा किया है आका ने, चंद बार अलविदा किया है। एक मर्तबा वदा करने के लिए खैमे में आए और बहन ज़ैनब से कहा कि बहन ज़ैनब, मैं सैयद सज्जाद से वदा करना चाहता हूँ। बीबी ने न जाने किस तरह से सैयद सज्जाद को बेदार किया। सैयद सज्जाद बहुत देर से वशी के आलम में थे, हिकमत खुदा थी, इमामत का सिलसिला बरकरार रखना था परवरदिगार को। बस जब बेदार हुए तो सामने देखा एक बूढ़ा शख्स है जो कुछ देर पहले तक, सुबह आशूर तक, शबे आशूर तक इतना बूढ़ा नहीं था। ये कैसे कह दिया मैंने? कूफा में दरबार इब्ने ज़ियाद में जब इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम का सर तश्त में रखा गया और वो लईन के हाथ में छड़ी थी, उस वक्त लईन मुखातिब होता है सरे हुसैन से, कहता है हुसैन उम्र से ज्यादा बूढ़े लग रहे हो। वो मरहला था जब जनाबे ज़ैनब पुकार उठी कि ए लईन, हुसैन इतना बूढ़ा नहीं था जब अकबर शहीद हुए ना, अकबर के गम ने हुसैन को बूढ़ा कर दिया था। बस आए सैयद सज्जाद से विदा करने के लिए। तो जब सैयद सज्जाद ने देखा ना कि मेरा बूढ़ा बाप सामने खड़ा है, चेहरे पर खून है, मालूम है ना आपको हजरत अली अकबर का, हजरत अली असगर का खून आसमान पर भी बुलंद किया था और जो हाथों में था वो अपने चेहरे पर लगा लिया था। देखा ना खून आलूद चेहरा, देखा ना खून आलूद जख्मी पैकर, देखा ना जा बजा तीरों तलवारों के निशान। पूछते हैं बाबा जंगे करबला किस मरहले में है? बाबा ये आपकी कैफियत क्या है? तसव्वुर आया होगा ना जहन में कि जब मेरे बाबा की ये कैफियत है तो मैं जरा पूछूं तो सही कि बाकी सब कहाँ हैं। तो एक सवाल किया, बाबा ये बताइए ऐना अम्मियल अब्बास, बाबा मेरे चचा अब्बास कहाँ हैं? फरमाया बेटे सैयद सज्जाद तुम्हारे चचा नहर के किनारे सो गए। पूछा ऐना ऐना हबीब इब्न मुज़ाहिर, मेरा चचा हबीब कहाँ है? फरमाया कातिल हो गए।
اینا اینا مسلم ابن اوسجا، بابا مسلم ابن اوسجا کہاں ہیں؟ فرمایا بیٹا وہ بھی قتل کر دیے گئے۔ علی حضرت سجاد پوچھتے جا رہے ہیں، امام حسین بتاتے جا رہے ہیں، آخر میں ایک ایسا سوال کیا کہ اب جواب دینے کا انداز بدل گیا۔ مدینہ میں امام حسن کی شہادت یاد تھی نا، معلوم تھا بھائی کے لیے بھائی کی خبر سننا آسان نہیں ہوتا۔ امام سجاد نے عجیب سوال پوچھ لیا، بابا اینا اینا اخی علی، بابا میرے بھائی علی اکبر کہاں ہیں؟ اب جواب کا انداز بدل دیا، فرمایا بس بیٹے سید سجاد اتنا جان لو، خیموں میں مردوں میں یا تم بچ گئے ہو یا میں بچ گیا ہوں۔ بس امامت کے کچھ راز منتقل کیے، ایک دعا تعلیم دی، یہ کم پڑھی جاتی ہے عزیزو، ایک جملہ ٹھہر کے ذرا تصور کیجئے اس دعا کا۔ یہ دعا فرمایا بیٹے سید سجاد میری ماں زہرا نے مجھے سکھائی تھی، ان کو نانا محمد مصطفیٰ نے سکھائی تھی، ان کے لیے جبریل لے کر کے آسمانوں سے نازل ہوئے تھے، بیٹا عصر عاشور ہے، یہ دعا یاد کر لو۔ دعا کیا تھی؟ اس کے جملے کیا تھے؟ بوڑھا باپ یہ دعا تعلیم دے رہا ہے جس میں جملے تھے، یا راہ مشیخ الکبیر، اے بوڑھوں پر رحم کرنے والے۔ اصغر جا چکے تھے نا، نہ جانے اس کے بعد یہ دعا کیوں تعلیم دی۔ دعا کا اگلا فقرہ ہے، یا رازق الطفل الصغیر، اے چھوٹے بچوں کو رزق دینے والے پروردگار۔ اور وہ غموں کا پہاڑ جو حسین دل پر لیے ہوئے تھے، اگلا فقرہ دیکھیے، حسین کہتے ہیں اے پروردگار یا من لا یحتاج الی التفسیر، تو وہ خدا ہے جس کو دعاؤں کی تفصیل بتانے کی ضرورت نہیں ہے، تو خود سارا منظر دیکھ رہا ہے۔ بس اس دعا کو تعلیم دیا، رخصت ہوئے۔ دشمن کا راوی ہے، وہ کہتا ہے میں نے دیکھا حسین جب آنا چاہتے تھے، ایک مرتبہ خیمے کا پردہ ہٹا، حسین باہر آنا ہی چاہتے تھے کہ کبھی کوئی بی بی حسین کو واپس بلا لیتی ہے، کبھی کوئی بچی حسین کے دامن سے لپٹ جاتی ہے، خیمے کا پردہ کبھی ہٹتا ہے کبھی گرتا ہے، کبھی ہٹتا ہے کبھی گرتا ہے۔ بالآخر آقا باہر تشریف لے کر کے آئے، فَنَظَرَ يَمِينًا وَشِمَالًا، اس غریب حسین نے دائیں دیکھا بائیں دیکھا، اصحاب کو نہ پایا۔ شاید مدینے کا وہ منظر یاد آ گیا ہوگا جب نکل رہے تھے، روانہ ہو رہے تھے نانا کے شہر سے، جس کے بعد مدینے واپس جانا تھا تو فقط لٹے ہوئے قافلے میں جانا تھا۔ اس مدینہ میں کہا تھا عباس قدم لی جوادی، اے عباس میرا گھوڑا لاؤ، مجھے سوار کرواؤ۔ شاید یہی دیکھ رہے تھے، فنظر یمینا وشمالا، لیکن جب کسی کو نہ پایا تو فرماتے ہیں یا مسلم ابن عقیل، مسلم تو کوفہ میں شہید ہو گئے تھے، حسین کی نگاہوں میں کربلا کے پہلے شہید تھے۔ یا مسلم ابن عقیل، یا ہانی ابن عربہ، یا حبیب ابن مظاہر، مالی انادیکم فلا تجیبونی، کیسا وقت آ گیا ہے، حسین پکار رہا ہے تم مجھے جواب نہیں دے رہے ہو۔ یا فرسان الحجاب، یا ابطال الصفا، میرے شیرو حسین کی آواز پر جواب کیوں نہیں دیتے؟ عجب نہیں، مقتل میں لاشیں کانپنے لگیں کہ آقا موت نے مجبور کر دیا۔ یہی وہ منزل تھی کہ جب بی بی نے کہا اندر سے خیموں سے پکار کے بھیا حسین عباس نہیں ہے تو پریشان نہ ہو، آج زینب تمہیں سوار کرائے گا۔
میں ہاتھ جوڑ کے کہوں گا بی بی سوار تو کروا دیا، مقتل میں حسین کو اتارے گا کون؟ عجب نہیں، بی بی کہیں سوار کروانا تو میرا کام تھا، مقتل میں اماں آئیں گی حسین کو اتارنے کے لیے۔ عزیزو کئی ودا تھے۔ ایک مرتبہ امام حسین جب باہر گئے تو ایک آواز دی، حل من ذاب یذب عن حرم رسول اللہ، ہے کوئی حرم رسول خدا کا دفاع کرنے والا؟ یہی وہ اثناء تھے کہ جب خیمے میں کوہرام بپا ہوا اور بیویوں کی آواز سن کر امام حسین واپس آ گئے، یہی وہ منزل تھی کہ جب بیویوں نے کہا کہ اے بھیا حسین آپ کی آواز سننی تھی، صدائے استغاثہ سننی تھی، یہ چھوٹا شہزادہ جھولے سے خود کو گرا لیتا ہے۔ یہ منزل گزری، پڑھ چکا، اس کے بعد پھر گئے، کئی مرتبہ آئے، کئی مرتبہ ودا ہوئی، ایک مرتبہ پھر یہ منزل آئی۔ مقتل لکھتا ہے سید الشہداء نے پھر ایک آواز بلند کی، حل من ذاب یذب عن حرم رسول اللہ۔ تو اب غشی کے عالم میں جو سید سجاد تھے ایک مرتبہ متوجہ ہوئے کہ میرے بابا نصرت کے لیے پکار رہے ہیں۔ سید الشہداء نے مقتل سے ایک مرتبہ جو واپس دیکھا نا خیموں کی طرف، اس سے پہلے ذرا تصور کیجئے نا اس کیفیت کا، اس سے پہلے سید الشہداء اطمینان سے لاشیں اٹھانے جاتے تھے، اطمینان سے مقتل میں جاتے تھے، اکبر کے لاشے پر اطمینان سے بیٹھے تھے، معلوم تھا خیمے کی حفاظت کرنے والا کوئی موجود ہے، لیکن اب تو اکیلے تھے نا، مڑ مڑ کے خیموں کی خبر بھی رکھنی تھی نا، جنگ بھی کرنی تھی نا۔ ایک مرتبہ مڑ کے دیکھا تو جناب ام کلثوم خیمے کے دروازے پر ہیں، ایسا لگ رہا تھا جیسے امام حسین سے کچھ کہنا چاہتی ہیں۔ بہن کو اس کیفیت میں دیکھ کر جلدی سے واپس آئے تو کیا منظر دیکھا خیمے کا، ایک بوڑھا جوان مشکل سے عصا کا سہارا لے کر کھڑا ہے، بدن کانپ رہا ہے، ٹھہرا نہیں جا رہا، ہاتھ میں تلوار تو ہے لیکن تلوار اٹھائی نہیں جا رہی، تلوار کو بھی زمین کے سہارے سے رکھا ہے۔ کہا بیٹے سید سجاد آپ سے جہاد ساکت ہے؟ کہا نہیں بابا آپ کی آواز سنی۔ کس طرح سے سید سجاد نصرت کو نہ آئے، بڑی مشکل سے سید سجاد کے دل کو تسلی دی، امام حسین روانہ ہو گئے۔ جب دیکھا نا، جب جا رہے تھے تو دیکھا کہ ایک آواز ہے، ایک آواز ہے، ننھے قدموں سے کوئی دوڑتا ہوا خیمے سے باہر آ رہا ہے۔ مڑ کے دیکھا ایک بچی ہے، کہتی جاتی ہے بابا بابا۔ امام حسین رکے، دیکھا سکینہ، کہا بابا ایک مرتبہ زین سے زمین پر آ جائیے۔ بڑے رحم دل تھے، اتر آئے، کہا بیٹی بتاؤ کیا بات ہے؟ کہا بابا ایک مرتبہ بیٹھیے۔ امام حسین بیٹھے، کہا مجھے آغوش میں بٹھائیے، آغوش میں بٹھایا۔ سکینہ حکم شریعت سے آگاہ تھی، وہاں کتنے یتیم تھے نا خیموں کے اندر، سکینہ کو معلوم تھا نا۔ پوچھا کسی نے، سوال کیا، مقتل نے جواب دیا۔ سوال یہ تھا کہ یہ ودا، یہ پیار جناب سکینہ خیمے میں بھی تو لے سکتی تھی، باہر کیوں آئیں؟ سکینہ حکم شریعت کی پابند تھی، جانتی تھی کہ جب کوئی یتیم ہوتا ہے نا تو باپ کے لیے مکروہ ہے کہ یتیموں کے سامنے اپنے بچوں سے پیار کرے، اسی لیے خیمے سے باہر آ گئی، آغوش میں بٹھا لیا۔ اب سکینہ جدا نہیں ہو رہی ہے، اس غل میں جدا شہ سے نہ ہوتی تھی سکینہ، پھیلائے ہوئے ہاتھوں کو روتی تھی سکینہ۔ کہیں کہیں سے مرثیہ پڑھ رہا ہوں، پھیلائے ہوئے ہاتھوں کو روتی تھی سکینہ، وہ کہتی تھی ہمراہ مجھے لے لو تو جاؤ، میں کیا کروں مقتل میں اگر جا کے نہ آؤ، نیند آئے گی جب آپ کی بو پاؤں گی بابا، میں رات کو مقتل میں چلی آؤں گی بابا۔
میں رات کو مقتل میں چلی آؤں گی بابا. فرمایا نکلتی نہیں سیدانیاں باہر. فرمایا نکلتی نہیں سیدانیاں باہر. چھاتی پہ سلائے گی تمہیں رات کو مادر. وہ کہتی تھی سوئیں گے کہاں پھر علی اصغر. وہ کہتی تھی سوئیں گے کہاں پھر علی اصغر. فرماتے تھے بس ضد نہ کرو صدقے میں تم پر شب ہوئے گی اور دشت میں ہم ہوئیں گے بی بی. اصغر میرے ساتھ آج وہیں سوئیں گے. سکینہ کہتی ہیں کیسی ہیں یہ باتیں, میرا دل روتا ہے بابا, گھر چھوڑ کے جنگل میں کوئی سوتا ہے. بس امام حسین چلے. کچھ دیر عزیزو, کچھ دیر. بہت مجلسیں سنی ہیں نا, کل رات سے بیدار ہیں نا, یقیناً تھک گئے ہوں گے, لیکن کچھ اور لمحے حسین کی ماں کو پرسا دے لیجئے. ہم تو جائیں گے نا شام غریباں کی مجلس کے بعد, ممکن ہے بستر پر جائیں اور نیند آ جائے, لیکن حسین کی ماں نے کوفہ کا سفر بھی کرنا ہے, اپنی بیٹیوں کے ساتھ شام تک جانا ہے. بس عزیزو جنگ کرتے جا رہے ہیں. علی مرتضیٰ کا شیر حسین, رسول اللہ کا نواسا حسین. مقتل لکھتا ہے میمنہ پر حملہ کرتے تھے, میسرہ پر پلٹ دیتے تھے, میسرہ پر حملہ کرتے تھے, میمنہ پر پلٹ دیتے تھے. قلب لشکر پر حملہ کرتے تھے, لشکر سے آوازیں بلند ہوتی تھیں الامان الحفیظ, ہمیں حسین سے بچا لو. کبھی نہر کے کنارے سے گزرتے تھے حملہ کرتے کرتے تو کہتے جاتے تھے عباس 34 سال کا جہاد میں نے دیکھا, 57 سال کی جنگ تم دیکھو. کبھی اکبر کے لاشے سے کہتے تھے جوان کی جنگ میں نے دیکھی ہے, اٹھو باپ کی جنگ تم دیکھو. اسی اثناء میں بعض اس طرح بھی پڑھتے ہیں ہمارے ہاں, پروردگار نے ایک ندا دی ہاتف غیبی کے ذریعے کہ اے حسین تمہاری نصرت کے لیے آتش کے گرز لیے زمین و آسمان کے درمیان فرشتے موجود ہیں. اے حسین اگر اذن دے دیجئے. اسی طرح سے جعفر جنی بھی حاضر ہوا اپنے لشکر کو لے کے. اے حسین اگر اذن دے دیجئے, ان دشمنوں پر اس سرزمین کو پلٹ دیں, ان کو نابود کر دیں, ان کو ختم کر دیں. لیکن حسین کو تو اپنے بچپن کا وعدہ یاد تھا نا, کہا ان ساتھیوں کے جانے کے بعد اب کیسی زندگی. حسین اپنے پروردگار کی راہ میں خود کو قربان کرنے کے لیے تیار ہے. ہاتف غیبی کی آواز آئی ہے حسین اگر یہی ارادہ ہے تو جنگ کو روک دو. لاشوں پر لاشیں لا چکے بس اے حسین بس, لاشوں پر لاشیں لا چکے بس اے حسین بس, تیروں پر تیر کھا چکے بس اے حسین بس, زخموں پر زخم آ چکے بس اے حسین بس, ہم تم کو آزما چکے بس اے حسین بس, گردن جھکا دو خنجر بیداد کے لیے, کچھ امتحان چھوڑ دو سجاد کے لیے. فَوَقَفَ يَسْتَرِيحُ سَاعَةً, امام حسین کچھ دیر کے لیے ٹھہر گئے, تلوار کو نیام میں ڈال لیا. بس یہی وہ لمحہ تھا کہ جب ایک لعین نے پتھر مارا. مقتل میں ہے, تاریخ میں ہے, یہ پتھر اپنے ساتھ لے کر کے آئے تھے.
جن کے پاس نیزے تھے نیزے تھے، جن کے پاس تلواریں تھیں، جن کو کچھ نہ ملا تھا وہ بعض نوکیلے پتھر تیار کر کے اسلحہ کے طور پر لائے ہوئے تھے۔ ایسا ہی ایک نوکیلا پتھر، سنگین پتھر سید الشہداء کی پیشانی میں آ کر پیوست ہوتا ہے۔ سید الشہداء کی پیشانی سے خون جاری ہوتا ہے۔ وہ تشنہ حسین، وہ غریب مادر حسین، وہ تنہا حسین اپنی پیشانی سے جب خون صاف کرنا چاہتے ہیں، اپنی عبا کو اٹھاتے ہیں، اس کے ساتھ جب پیشانی کا خون صاف کرنا چاہتے ہیں تو سینہ نمایاں ہوتا ہے۔ مقتل کے جملے ہیں کہ ایک لعین دیکھ رہا تھا زہر میں بجھا ہوا، ایک سے شعبہ تیر چلایا، وہ آقا کے سینے میں پیوست ہوا۔ اب حسین اس تیر کو نکال نہ سکے، پشت سے اس تیر کو کھینچ کر بڑی مشکل سے نکالا۔ بس اس کے بعد مقتل کی سختیاں شروع ہوئی۔ اس کے بعد اب مقتل کو سننا آسان نہیں ہے، اس کے بعد مقتل کا تصور آسان نہیں ہے۔ میں قربان جاؤں قلب امام زمانہ پر فدا ہو جائیں ہم لوگ۔ بعض علماء کہتے ہیں بعض اعمال ہیں انسان انجام دے تو اس کو ظہر عاشورہ کے بعد کے عصر عاشور کے کچھ مناظر دکھا دیے جاتے ہیں، لیکن کچھ مناظر ایسے ہیں کہ جو انسان کے بس میں نہیں ہیں، لہٰذا اس کو نہیں دکھائے جاتے۔ میں قربان ہو جاؤں وقت کے امام پر کہ ہم جیسے تو وہ منظر نہ دیکھ پائیں، لیکن وقت کے امام کے سامنے اس وقت مجسم ہے کہ اب وہ وقت ہوگا جب حسین کی پیشانی پر پتھر لگا ہوگا، اب وہ وقت ہوگا جب سینے میں تیر لگا ہوگا۔ بس عزیزو جلدی سے آخری منزل کی طرف بڑھوں، بس آقا نے خود کو جھکا لیا۔ ذوالجناح نے یہ آخری خدمت بھی کر دی کہ ذوالجناح سید الشہداء کو لے کر کے چلا، اس جگہ پر چلا جہاں پہ مقتل تھا، جہاں پہ کل رات سے ماں انتظار کر رہی ہے۔ عمر سعد نے حکم دیا کہ حسین کے بدن کو نشانہ لو، 4000 تیر انداز۔ کل میں پڑھ رہا تھا، کل میں نے پڑھا آپ کے سامنے 4000 تیر انداز جو نہر پہ پہرا دے رہے تھے۔ ابو الفضل العباس کو جنہوں نے نشانے پر لیا تھا، انہی 4000 تیر اندازوں نے سید الشہداء کے بدن کا نشانہ لیا۔ مقتل لکھتا ہے جس طرح سے آسمان سے بارش ہوتی ہے، اس انداز سے تیر برس رہے تھے۔ کوئی تیر امام حسین علیہ السلام کے سینے میں پیوست ہو رہا تھا، ایک تیر ایسا آیا جو امام حسین کی پیشانی میں لگا۔ بڑی مشکل سے اس تیر کو پیشانی سے اکھاڑ کر نکالا سید الشہداء نے۔ ایک تیر گلوے اطہر میں آ کر پیوست ہوا۔ اب یہ وہ منظر تھا کہ جب تیر کو نکالا نا اپنے ہاتھوں سے تو گردن سے خون کا فوارہ جاری ہوا۔ اپنے دونوں ہاتھوں سے چلو بنا کر اپنے ہاتھوں میں اپنا خون لیا سید الشہداء نے۔ مقتل سے پڑھ رہا ہوں، معتبر مقتل سے پڑھ رہا ہوں۔ اس خون کو آسمان کی طرف بلند کر، ایک قطرہ بھی اس خون کا واپس نہ آیا۔ بعض مقاتل میں لکھا ہے اس سے پہلے آسمان پر کسی نے سرخی نہ دیکھی تھی۔ اس خون کا بلند ہونا تھا کہ اب افق سرخ ہو جایا کرتا ہے۔ اس کے بعد دوبارہ دوسرا چلو اپنے خون کا خود بھرا اور اس خون سے اپنی ریش مبارک کو خضاب کیا۔ امام حسین علیہ السلام مقتل میں ہو، بس آخر میں پہنچ گئے، مقتل میں پہنچے۔ عزیزو توجہ کیجئے گا، مقتل میں پہنچے۔ مقتل میں اترنے کا منظر بہت مشکل ہے۔ ایک زیارت نامے نے اشارہ کیا اس کی طرف، زیارت نامے کے جملے ہیں، اس سے پتہ چلتا ہے امام حسین کے سینے پر اتنے تیر لگے ہوئے تھے، ہاتھ بھی زخمی، بازو بھی زخمی، پیشانی بھی زخمی، گلوے اطہر بھی زخمی۔
جسم کا ذرہ ذرہ زخمی. امام حسین جب زین سے زمین پر آئے تو امام حسین کا بدن زمین پر نہ پہنچا، امام حسین کا بدن تیروں پر ٹھہر گیا. بس اب مقتل میں، اس گودال قتل گاہ میں، بعض مقاتل میں لکھا ہے 3 گھنٹے تک تنہا زہرا کا لال اس کیفیت میں رہا. بہت دیر تک کسی میں جرأت نہ تھی کہ خود کو حسین کے قریب کرے. یہی وہ ساعتیں تھیں. حسین تنہا ہے مقتل میں. یہ دشمن دور سے آتے ہیں، دیکھتے ہیں کہ حسین زندہ ہیں یا شہید ہو چکے ہیں. کسی نے مشورہ دیا، کہا کہ دیکھو تم معلوم کرنا چاہتے ہو نا کہ حسین زندہ ہیں یا نہیں، ایک آواز بلند کرو. انہوں نے آواز بلند کی، کہا کہ اے لشکر شام، اے لشکر کوفہ، خیموں کی طرف بڑھو اور خیموں پر حملہ کر دو. بس یہی وہ لمحہ تھا کہ سید الشہداء ان زخموں کے باوجود، اس تشنگی کے باوجود اپنی کوہنیوں کے بل خود کو بلند کرتے ہیں. غیرت اللہ ہے نا حسین. کس طرح برداشت کرتے کہ حسین زندہ ہو، کوئی خیموں کی طرف جائے. کہتے ہیں یا شیعہ آل ابی سفیان، اے ابو سفیان کی آل کے ماننے والو، ان لم یکن لکم دین، اگر تمہارا کوئی دین نہ بھی ہو تو فکونوا احرارا فی دنیاکم، کم سے کم اپنی دنیاوی اقدار کا لحاظ کر لو. تمہیں معلوم نہیں ہے حسین ابھی زندہ ہے، تم خیموں کو جا رہے ہو. میں کہوں گا آقا آپ کی شہادت کے بعد یہی خیمے ہوں گے، شام غریبہ ہوگی، یہی دشمن ہوں گے، آگ لے کر آئیں گے. بس عزیزو، عمر سعد نے حکم دیا کہ جلدی کی جائے، اب حسین کا کام تمام کیا جائے. انہوں نے گھیرا ڈالا، انہوں نے دائرہ بنایا، انہوں نے اپنی وہ رسم جہالت ادا کی. بعض مقاتل میں ہے، علماء پڑھتے ہیں، انہوں نے رسم جہالت ادا کی، انہوں نے دائرہ بنایا. رسم جہالت کیا تھی کہ یہ کچھ جانوروں کو پالتے تھے، جب وہ جانور بڑا ہو جاتا تھا اس کے گرد گھیرا ڈالتے تھے، اس کو آزاد چھوڑتے تھے. وہ جدھر بھاگتا تھا دائرے میں تلواریں لے کر کھڑے ہو جاتے تھے اور تلواروں سے اس پر وار کرتے تھے. علماء نے پڑھا کہ یہی کیفیت تھی نشیب مقتل کی. دائرے میں اس زخمی پیکر کے گرد گھومتے چلے جاتے تھے، ہاتھ میں تلواریں تھی. ذوالجناح نے یہ منظر دیکھا، ان پر حملہ کیا، ان کو دور بھگایا. اس کے بعد ذوالجناح کو اب سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ میں خبر کس طرح سے لے کے جاؤں. جب کوئی شہید ہوتا تھا حسین خیموں کو خبر لے کے جاتے تھے. اب حسین خود اس طریقے سے اس کیفیت میں ہے. بس اس کے ذہن میں ایک خیال آیا، اس نے اپنی پیشانی کو آقا کے سینے سے لگایا. حسین کے سینے کا خون ذوالجناح کی پیشانی پر ہے. خیموں کی طرف چلا، آواز بلند کی. مقتل نے لکھا ذوالجناح کی آواز تھی، الظلیمہ الظلیمہ، ظلم ہو گیا، ظلم ہو گیا. ابن بنت مصطفیٰ کو مقتل میں قتل کر دیا گیا. جب یہ آوازیں سنی بیویوں نے دیکھا ذوالجناح خیموں سے باہر زمین پر سر پٹک رہا ہے، زین ڈھلی ہوئی ہے. جب گیا تھا سوار بھی تھا، جب آیا ہے تو اوپر سوار نہیں ہے. سکینہ سمجھ گئی، ایک جملہ کہا، یا جواد ابھی، اے بابا کی سواری، یہ بتا حل سو گیا بھی ہم کو دلات شانہ. اے ذوالجناح بابا کو پانی پلایا گیا تھا یا پیاسا شہید کر دیا گیا تھا؟ اجرکم اللہ، اجرکم اللہ، اجرک اللہ یا صاحب الزمان.
بس عزیزو جناب زینب باہر آئیں، تلہ زینبیہ پر آئیں، انبیاء سب بنا کر کھڑے ہیں، حسین کی عظمتوں کو سلام کر رہے ہیں، ابراہیم و اسماعیل دیکھ کر رش کر رہے ہیں۔ اب وہ منظر تھا، مقتل نے لکھا وَشِمْرُ جَالِسٌ عَلَىٰ صَدْرِهِ، وہ منزل گزر چکی کہ جب سنان نے گردن میں نیزہ مارا تھا، اب منزل شمر تھی، شمر نے جسارت کی۔ ایک مرتبہ سید سجاد امام حسین کو سینے پر سنگینی محسوس ہوئی، آنکھیں کھول کر دیکھا تو کہا کیا منظر دیکھا وہ میں پڑھ نہ سکوں گا۔ شمر سے کہا لقد ارتقیت مرتقا عظیما، اے شمر بڑی بلند جگہ پر تو نے اپنے پاؤں رکھے۔ بس عزیزو زیادہ نہ پڑھ سکوں گا، وہ 12 ضربیں لگنا شروع ہوئی۔ پہلی ضرب زینب دیکھ رہی ہے، دوسری ضرب زینب دیکھ رہی ہے، عمر سعد سے کہتی ہے خدا تجھ پر لعنت کرے، تو بچپن سے حسین کو جانتا ہے، تو روکتا کیوں نہیں ہے؟ بس عزیزو انبیاء سے بھی برداشت نہ ہوا، وہ ضربیں لگتی رہیں۔ بس آگے بڑھ جاؤں اور نہ پڑھوں اس جگہ کو، آپ برداشت نہ کر سکیں گے۔ ایک منزل ایسی آئی کہ سید الشہداء کا سر جدا کر کے اسی موقع پر نیزوں پر بلند کر کے یہ لعین اپنے لشکر میں پھرانے کے لیے لے کر کے گئے۔ حسین کا بدن ریگ گرم کربلا پر ہے، سر لشکر اعداء میں ہے، آواز بلند کرتے جاتے ہیں اے لشکر والو دیکھو ہم نے حسین کو مار دیا۔ عزیزو کاش اتنا کر کے رک گئے ہوتے۔ حکم جاری ہوا، جنہوں نے گھوڑوں کو تازہ نالیں لگائی ہیں، اب ان کی منزل ہے 10 گھوڑا سوار آئے، تازہ نالیں۔ عزیزو سن سکو کہ 2 جملے پڑھ کے زحمت کو تمام کر رہا۔ عصر عاشور ہے نا، یہی وہ وقت ہے نا، اسی وقت کربلا میں یہ سب کچھ ہوا نا عزیزو، یہی وقت ہے نا زینب کے اجڑنے کا، یہی وقت ہے نا سکینہ کی یتیمی کا۔ کہتے ہیں جو گھوڑے پالتے ہیں ان کو معلوم ہے جب گھوڑے کو نالے تازہ لگائی جاتی ہے اس کے پاؤں کی کچھ کیفیت ایسی ہوتی ہے کہ اب وہ عام طریقے سے نہیں چلتا ہے، اب زور سے پاؤں زمین پر پٹکتا ہے۔ کسی نے بتایا کہ جو گھوڑے پالتے ہیں نا وہ جانتے ہیں کہ گھوڑے کو جب کوئی کام کرنے کے لیے کہا جاتا ہے نا، خصوصاً جب اس کو کسی انسان کے اوپر سے گزارا جائے، گھوڑے کی ایک عادت ہے کہ گھوڑا انسان کے اوپر پاؤں نہیں پٹکتا ہے، اوپر سے گزر جاتا ہے۔ عجیب ہے، یہ عجیب ہے۔ 2 جملے زحمت کو تمام کر رہا ہوں، یہی پڑھ کے چھوڑ رہا ہوں۔ گھوڑا انسان کے جسم پر پاؤں نہیں رکھتا ہے مگر ایک صورت میں کہ پہلے گھوڑے کا مالک اس کو جس نے پالا ہے، جو گھوڑے کو پالتا ہے، پہلے وہ کام کر کے خود دکھائے، اس کی تقلید میں گھوڑا یہ کام کرتا ہے۔ بس آپ سمجھ گئے، آپ کا ذہن پہنچ گیا، ان گھوڑے والوں نے پہلے خود وہ کام کیا، گھوڑوں نے دیکھا، اس کے بعد گھوڑے دوڑنا شروع ہوئے، گھوڑے
دوڑانے والوں کا ایک جملہ ہے. جب یہ انعام لینے کے لیے گئے نا دربار کوفہ میں تو اس وقت ابن زیاد نے پوچھا کہ تم نے کربلا میں کیا کام کیا؟ انہوں نے کہا کہ ہم وہ لوگ ہیں کہ نحنو رززنا الصدر بعد الظہر، ہم نے حسین کی پشت پر گھوڑے دوڑائے، اس کے بعد ہم رکے، ہم نے حسین کو پلٹ دیا، اس کے بعد دوبارہ حسین کے سینے پر گھوڑے دوڑائے، اتنے گھوڑے دوڑائے، رززنا کا لفظ ہے یعنی حسین کا گوشت حسین کی ہڈیوں سے جدا ہو گیا. جناب زینب کا جملہ ہے ہاذا حسین، آخری منزل ہاذا حسین مرمل بالدماء مقطع الاعضاء، یہ حسین ہے جس کا بند جدا ہے، جس کا عضو کٹا ہوا ہے. عزیزو کچھ دیر پہلے اکبر شہید ہوئے ہیں نا، اکبر کے لیے یہ لفظ نہیں تھے، وہاں لفظ تھے اربن اربا. فرق سمجھیے گا، اکبر کے لیے اربن اربا یعنی ٹکڑے ٹکڑے، حسین کے لیے لفظ مقطع الاعضاء یعنی بند جدا. یہ کیفیتیں مختلف کیوں ہو گئیں؟ قاتل تو وہی قاتل تھے. ایک عالم دین نے اس کا جواب دیا، یہی آخری جملہ ہے میرا، ایک عالم دین نے اس کا جواب دیا، کہا کہ جب اکبر گرے تھے نا اس وقت اکبر کو قتل تو کرنا تھا، انہوں نے اکبر سے بدلہ تو لینا تھا، علی مرتضیٰ کا بدلہ بھی اکبر سے لینا تھا، رسول اللہ کا بدلہ بھی اکبر سے لینا تھا، حسن و حسین کا بدلہ بھی اکبر سے لینا تھا. لیکن ابھی حسین زندہ تھے، ابھی عباس زندہ تھے، ابھی جوان زندہ تھے. دشمنوں کو خوف تھا کہ کہیں حسین نہ آ جائے، کہیں اکبر نہ آ جائے، اس لیے دشمنوں نے جلدی کی. جلدی میں جس طریقے سے بھی تھا تلواریں چلتی گئیں، یہی وجہ تھی اربن اربا کا لفظ آیا. لیکن جب حسین قتل ہو رہے تھے اب دشمن آزاد تھا، دشمن کو کوئی روکنے والا نہ تھا، دشمن کو کوئی جلدی نہ تھی، نہ عباس نہ اکبر نہ محمد، کوئی بچانے والا نہ تھا. تسلی تھی، وقت تھا، آزاد تھا. بچاتی تو زینب کیسے بچاتی؟ اس لیے لفظ آیا مقطع الاعضاء. انا للہ و انا الیہ راجعون. رضن بقضائہ و تسلیما لامرہ آجرک اللہ یا صاحب الزمان، آجرک اللہ یا صاحب الزمان. اللہم عجل لولیک الفرج. ماتم حسین.